یا طوائفیں، جسم فروش عورتیں، ان کے ہاں بھی نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور موجود ہوتا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ واقعہ یہ ہے کہ جیسے ہمیں جو ہماری طبعی زندگی ہے، ظاہری جسمانی زندگی کے لیے ہوا چاہیے، پانی چاہیے، غذا چاہیے۔ ہوا نہیں ملے گا، بند ہو جائے گی تو مر جائے گا فوراً، وہ تو بہت جلدی مرے گا۔ پانی نہیں ملے گا تو چند دن شاید جھیل جائے، مرے گا۔ کھانا نہیں ملے گا تو شاید چند زیادہ دن جھیل جائے، لیکن پھر مرے گا۔ تو جیسے ہماری اس زندگی کے لیے، جسمانی زندگی کے لیے، حیات جسمانی کے لیے ہوا، پانی، غذا لازم ہے، اسی طرح انسان کی باطنی زندگی کے لیے ایک لازمی شے یہ ہے کہ وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرے کہ اگرچہ میں بہت برا آدمی ہوں، میں بہت برا آدمی ہوں، میرا یہ کام غلط ہے، میرا یہ لیکن میں فلاں نیکی بھی تو کرتا ہوں نا۔ وہ نیکی کے کسی نہ کسی تصور کو، تاکہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرے۔ ضمیر کی خلش جو ہے وہ در حقیقت اس کو چین نہیں لینے دے گی جب تک کہ وہ اپنے ضمیر کی خلش کو مٹانے کے لیے کہ میں برا ہوں، ٹھیک ہے، میں ڈاکو ہوں، لیکن دیکھو میں یتیموں کی پرورش کرتا ہوں، میں تو ان لوگوں کے ہاں ڈاکہ ڈالتا ہوں نا جنہوں نے دولت کے انبار جمع کر لیے، حرام خوری کے ذریعے سے لوگوں کا خون چوسا ہے، ان سیٹھوں نے، ان کارخانے داروں نے غریب مزدوروں کے خون سے اپنے یہ محل تعمیر کیے، ہم ڈاکہ وہاں ڈالتے ہیں۔ اور یہ نادو آپ نے سنا ہوگا، یہ کہانیاں ہیں کہ اپنے اپنے علاقوں کے یہ ڈاکو لوگ جو بڑے مشہور ہوئے ہیں ڈاکو، وہ اپنے اپنے علاقوں کے بیواؤں کے سرپرست، یتیموں کے سرپرست، وہاں خیر کے کام کرنے والے، تاکہ وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کریں کہ ہمارے ہاں اگر یہ ہے تو یہ بھی ہے، آخر ہم نے نیکی کا ایک بندوبست تو کیا ہوا ہے نا۔ اس طرح جیب تراش آپ کو مل جائے گا۔ ان کے ہاں بھی ایک رولز آف کانڈکٹ ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ علاقے تقسیم ہوتے ہیں اور وہاں جتنے جیب تراش ہوتے ہیں ان کا ایک گروہ ہوتا ہے، اور ہر ان میں سے کارکن جو ہے وہ جتنی بھی جیب تراش کر کے جو رقم شام تک جمع کرے گا اسے لا کر گروہ کے پاس رکھ دینا لازم ہے۔ اگر اس میں سے کچھ رکھے گا تو بے ایمان ہے۔ یعنی جہاں تک جیب تراشی کا تعلق ہے اس میں بے ایمانی کا کوئی تعلق نہیں۔ پیشے میں عیب نہیں، رکھیے نا فرہاد کو نام، پیشہ جو ہے وہ تو پیشہ ہے ہمارا، لیکن بے ایمان وہ شمار ہوگا کہ جس نے جو بھی کمائی دن بھر کی تھی وہ ساری لا کر گرو کے سامنے نہیں رکھی، پھر وہ گرو تقسیم کرے گا۔ یہ ان کے ہاں کے ہے رولز آف کانڈکٹ ہے۔ ان میں ذرا سا ادھر سے ادھر ہو جائیں گے آپ تو ظاہر بات ہے کہ اس میں پھر اس کو بے ایمانی کہے گی۔ مجھے یاد آ رہا ایک واقعہ، ہمارے ہاں منٹگمری میں جو اب ساہیوال کہلاتا ہے، ایک خاتون تھی، اچھے گھرانے کی خاتون تھی، لیکن برے دن ان پر آئے۔ وہ ہمارے ہاں کچھ ہماری والدہ صاحبہ مرحومہ کا ہاتھ بٹانے کے لیے آ جاتی تھی، کام کرتی تھی، والدہ ان کی کوئی مدد کرتی رہتی تھی۔ انہوں نے لا کے ایک دن ہماری والدہ صاحبہ کے پاس، مرحومہ کے پاس، اگرچہ ہمیں معلوم نہیں ہوا، کچھ زیور رکھ دیا کہ میرا بیٹا ہے، اس نے یہ زیور تیار کیا اپنی شادی کے لیے، یہ آپ اپنے پاس رکھ لیجئے، اور اس وقت فوری رقم ہمیں ضرورت ہے تو اتنی رقم خرچ دے دیجیے۔ والدہ نے دے دیا، معاملہ سمجھا جیسے کہ ہوتا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو چوری کا مال تھا، اور اس کا بیٹا جو ہے وہ ایک طوائف کے ہاں ملازم تھا اور طوائف کی چوری کی۔ اب جب یہ معاملہ پولیس میں گیا تو پولیس کے سامنے جب یہ بات کھلی کہ مال تو ہے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی والدہ کے پاس، میرے پاس آئی پولیس، میں نے کہا ہاں بھائی ہوا تو ہے، میں نے والدہ سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں ہے۔ وہ جا کر جو ہے وہاں پر ہم نے زیور رکھ دیا۔ وہاں میں نے دیکھا وہ طوائف وہاں موجود تھی۔ اب دیکھیے جسم فریش عورت، ہمارے معاشرے میں ہم انہیں کتنا گھٹیا سمجھتے ہیں، لیکن وہاں وہ دھڑلنے سے بات کر رہی تھی کہ جیسے وہی کہ پیشے میں عیب نہیں، رکھیے نہ فرہاد کو نام، وہ تو پیشہ ہے نا۔ اس نے اس لڑکے کے بارے میں کہا جی بڑا ہی چنگا لڑکا سی، بڑا کم کرتا رہا، پتہ نہیں کب بندہ جو ہے وہ بے ایمان بندے دیر ہی نہیں لگی۔ اب وہ بے ایمان اب ہوا جبکہ اس نے چوری کی، ورنہ ساری ایمانداری ان کے گھر کے اندر چل رہی تھی، پورا جو اس کا پروفیشن تھا اس میں بھی کوئی بری بات نہیں تھی۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ طوائفیں جو ہے جب محرم کے دن آتے ہیں، تعزیے نکلتے ہیں، تو کالے کپڑے پہن کر جلوسوں کے ساتھ جانے والیاں، پھر یہ کہ سبیل لگانے والیاں، اور یہ کہ جو ہمارے ہاں اولیاء اللہ کے مقابر ہیں ان کے جو بھی مزارات ہیں
ان پر جب عرس ہوتے ہیں تو وہاں جا کر دھمال کھیلنے والی ہے، یہی ہے نا، وہ کام نیکی کا کر رہی ہے، فلاں بزرگ کے ہاں جا کے کہی ہے نا، وہاں جا کر دھمال کھیلا ہے، وہ تو اصل میں اپنے بزرگ کے ساتھ عقیدت کے حوالے سے کیا ہے، یا یہ کہ احترام ہو رہا ہے محرم کا۔ اس طریقے سے واقعہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی نیکی کا تصور ہر برے سے برا انسان اپنے دل میں رکھتا ہے، تب اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے۔ اگر نہ ہو تو رات کو نیند نہیں آئے گی، آدمی پاگل ہو جائے گا، آدمی کی اندر سے شکست ہو جائے گی، شکست و ریخت ہو جائے گی، اس کی شخصیت کی ٹوٹ پھوٹ کر رہ جائے گا انسان اپنے اندر سے۔ تو یہ نیکی کے بہت سے تصورات ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر آج موجود ہیں۔ یہ ہے بہت اہم موضوع۔ یہاں اس سورہ آیت مبارکہ میں ایک خاص واقعہ جو ہے، اس کا پس منظر ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ موضوع یہاں زیر بحث کیسے آ گیا۔ یہ تیسرا نقطہ ہے، اس کو شان نزول بھی کہتے ہیں، اور در حقیقت یہ میں اس کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں، پس منظر۔ اس آیت کے پس منظر میں تحویل قبلہ کا جو واقعہ ہوا ہے وہ ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ حضور جب تک مکے میں رہے، آپ نماز ایسے پڑھتے تھے، خانہ کعبہ کے جنوبی سمت میں کھڑے ہوتے تھے، جو رکن یمانی ہے، اور دوسرا وہ رکن ہے جس میں کہ حجر اسود نصب ہے۔ ان دونوں کے درمیان اگر کوئی شخص کھڑا ہوگا تو اس کو کہتے ہیں استقبال القبلتین۔ بیک وقت خانہ کعبہ بھی سامنے ہے اور بالکل سیدھ میں بیت المقدس بھی سامنے ہے۔ استقبال القبلتین مکے میں رہتے ہوئے ممکن تھا، اس لیے کہ اگر آپ خانہ کعبہ کے جنوب میں کھڑے ہیں تو آپ کے سامنے کعبہ ہے اور اسی سیدھ کے اندر بیت المقدس بھی ہے۔ لیکن جب آپ ہجرت فرما کر تشریف لے آئے مدینہ منورہ، اب مدینہ منورہ کے جنوب میں ہے بیت اللہ، خانہ کعبہ، مکہ مکرمہ، اور شمال میں ہے بیت المقدس، لہذا اب استقبال القبلتین تو ممکن نہیں۔ اب یہ ہم نہیں جانتے، نہیں کہہ سکتے کہ آیا یہ کسی وحی خفی کی بنیاد پر ہوا، اس لیے قرآن میں کوئی وحی جلی موجود نہیں ہے، یا یہ حضور کا اپنا اجتہاد تھا جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ریکگنائز کر لیا، اس کو منظور کر لیا۔ لیکن حضور نے مدینے جا کر نماز پڑھنی شروع کی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، شمال کی طرف، اور خانہ کعبہ پشت پر ہے۔ یہ چیز شاخ گزر رہی تھی ان لوگوں کو جو مکے سے چل کر آئے تھے، جتنی محبت انہیں خانہ کعبہ سے تھی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ خود حضور جب روانہ ہوئے تھے مکے سے ہجرت کے لیے تو آپ خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کر چمٹ کر آپ نے کہا تھا کہ اے کعبہ تجھے معلوم ہے، اے بیت اللہ تو جانتا ہے مجھے تجھ سے کتنی محبت ہے، لیکن یہاں کے لوگ مجھے یہاں نہیں رہنے دے رہے، میں یہاں سے جانے پر مجبور ہوں، یہ تجھ سے ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ اس حوالے سے سب کو پسند تھا، لیکن یہ کہ نماز پڑھ رہے ہیں خانہ کعبہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے۔ اس کے بعد 16-17 مہینے کے بعد قرآن مجید میں حکم آ گیا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اے نبی، ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے رہے ہیں۔ حضور انتظار کر رہے تھے کہ کب حکم آئے کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیں۔ اس سے میرا گمان یہ ہے کہ وحی خفی کی بنیاد پر حضور کا فیصلہ تھا۔ قرآن مجید میں جو وحی آ گئی ہے شامل ہے، اسے وحی جلی کہتے ہیں، اور حضور پر اور بھی وحی ہوتی تھی، وحی خفی جو قرآن مجید میں شامل نہیں ہے۔ بہت سی احادیث در حقیقت وہ وحی ہی پر مبنی ہے، لیکن وہ باللفظ نہیں ہے، بالمعنی ہے، اور وہ وحی جلی نہیں ہے، وحی خفی ہے۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے وحی خفی کی بنیاد پر تھا، لیکن حضور پر بھی شاخ گزر رہا تھا اور مکے والوں پر بھی شاخ گزر رہا تھا، اور حضور بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے کب جبرائیل آئیں اور کب یہ حکم ہو کہ ہم اپنا رخ بدل دیں اور بجائے شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے جنوب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تو اللہ فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے نبی، ہم دیکھتے رہے ہیں آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا،
تو لیجئے ہم بدل دیتے ہیں، آپ کا چہرہ کر دیتے ہیں رخ خودی طرف جو آپ کو پسند ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اب اپنا رخ پھیر دیجئے مسجد حرام کی طرف۔ فیصلہ حکم آ گیا۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، یہاں وہ جو مذہبی ایک خاص ذہنیت تھی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، جن کے نزدیک ظواہر کی بہت اہمیت ہے، ہر عمل کا ایک تو ہے باطن، اس کی روح، ایک اس کا ظاہر ہے، لیکن عام طور پر جو کٹر قسم کے اور جو زیادہ سمجھدار لوگ نہیں ہوتے، ان کے اندر زیادہ اہمیت جو ہے وہ ظواہر کی ہو جاتی ہے، باطن کی طرف توجہ نہیں ہوتی، روح کی طرف جو ہے توجہ نہیں ہوتی۔ تو کچھ نہ کچھ مسلمانوں میں بھی ایسے حضرات تھے، لیکن اس سے بڑھ کر یہودیوں نے ایک طوفان اٹھا دیا۔ پہلے تو یہودی خوش تھے، انہیں یہ احساس ہوا کہ محمد تو ہمارے کیمپ فالوور ہیں، جب ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہی از فالوئنگ اس، تو ہمارے پیروکار ہو گئے، تو جھگڑا کائے کا ہے۔ لیکن اب جب آ گیا یہ کہ اپنا رخ بدل دیجئے، اب پیٹھ ہو گئی بیت المقدس کی طرف اور رخ ہو گیا خانہ کعبہ کی طرف، تو ان کے کان کھڑے ہوئے کہ یہ تو کوئی مسئلہ جو ہے کچھ اور ہے، ایک نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے اور ایک نئی بالکل شریعت آ رہی ہے، نئی امت